السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استخارے کی نماز۔ جب کسی کو کوئی کام درپیش ہو اور وہ کام جائز ہو اور اس کے کرنے نہ کرنے میں تردد ہو، یا اس میں تردد ہو کہ وہ کام کس وقت کیا جائے، مثلا کوئی شخص کوئی مکان یا دکان لینی ہو یا شادی کا مسئلہ ہے، تو ایسی حالت میں مستحب ہے کہ استخارے کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد دعا پڑھ کر سو جائے۔ پھر اس کے بعد دل جس طرف مائل ہو وہ کام کرے۔ اگر وہ کام کرنے کی طرف دل مائل ہو رہا ہے، طبیعت کو رغبت ہو رہی ہے، تو وہ کام کرے، ورنہ نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے، اسی طرح اہتمام کے ساتھ استخارے کی نماز کی بھی تعلیم دیتے تھے۔ استخارے کی نماز اس طرح نیت کر کے شروع کریں کہ میں 2 رکعت استخارے کی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ اور اگر عربی میں نیت کرنا چاہتا ہے تو اس کے الفاظ یہ ہیں: نویت ان اصلی رکعتی الصلاۃ الاستخارہ۔ پھر اس کے بعد عام دستور کے مطابق 2 رکعت نفل نماز پڑھے جیسے دوسرے نوافل پڑھتے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہو جائے تو یہ دعا پڑھے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر ولا تعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبتی امری وعاجلہ وآجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وإن كنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فاصرفہ عنی واقدر لی الخیر حیث کان ثم رزقنی بہ۔ اور ان هذا الامر کا جملہ 2 جگہوں پر ہے، دونوں جگہوں پر اپنی حاجت ذکر کرے۔ مثلا سفر کے لیے استخارہ کر رہا ہے تو یہ کہے: یا اللہ، میں فلان جگہ کے سفر میں جانا چاہتا ہوں، اس میں خیر ہے یا نہیں، مجھے بتا دیں۔ اور اگر نکاح کے لیے استخارہ کر رہا ہے تو کہے: یا اللہ، میرا نکاح فلانا بنت فلان یا فلان بن فلان کے ساتھ ہے، اس میں خیر ہے یا نہیں، مجھے صاف بتا دیں۔ اور خرید و فروخت کے لیے استخارہ کر رہا ہے تو کہے: یا اللہ، فلان نمبر کی دکان یا مکان یا جگہ یا زمین فروخت کرنے میں یا خریدنے میں خیر ہے یا نہیں، تو مجھے صاف بتا دیں۔ اسی طرح جو بھی چیز ہو اس کی نیت کرے اور دائیں کروٹ پر سو جائے، اور دوران اس کسی سے بات چیت نہ کرے اور کسی کام کے لیے نہ جائے۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ اگر خواب میں سفیدی یا سبزی دیکھے تو سمجھ لے کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے، اور اگر سیاہی یا سرخ دیکھے تو سمجھ لے کہ یہ کام اچھا نہیں، نہ کرے اسے۔ اگر کسی وجہ سے استخارہ کی نماز پڑھنا مشکل ہے، مثلا عجلت کی وجہ سے یا عورت حیض و نفاس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتی، تو صرف دعا پڑھ کر استخارہ کر لے۔ استخارے کی دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور درود شریف بھی پڑھ لینا بہتر ہے۔ اس لیے بعض عامل حضرات استخارہ کے طریقہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ الگ کمرہ ہو، دھلے ہوئے کپڑے پہنے، دن میں استعمال کیا ہوا کپڑا استخارے کے لیے نہ پہنے، بستر، گدا اور تکیہ پاک ہو۔ جب استخارہ کرنے کا ارادہ ہو، ہر کام ہر بات سے فارغ ہونے کے بعد وضو کر کے دھلے ہوئے کپڑے پہن کر 2 رکعت نماز استخارہ کی نیت سے پڑھے، پھر 300 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر 11 دفعہ کوئی بھی درود شریف پڑھے، پھر 70 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ الم نشرح پڑھے، پھر 11 دفعہ کوئی بھی درود شریف پڑھے۔ ان ھذا الامر کی جگہ پر نیت کرے اور سو جائے۔ استخارے کا عمل کرنے سے لے کر سو جانے تک نہ کسی سے بات چیت کرے، نہ کچھ کھائے پیے، نہ پیشاب پاخانہ کے لیے جائے، ورنہ توجہ تقسیم ہو جائے گی اور اس عمل کو پھر شروع سے کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے خواب میں کچھ نظر آئے یا کوئی کہنے والا کچھ کہے، ہو سکتا ہے کچھ نظر نہ آئے یا کوئی کہنے والا کچھ نہیں کہے، لیکن نیند سے بیدار ہونے کے بعد دل
ہاں یا نہ کسی ایک طرف مائل ہوگا، یہ بھی استخارے کا نتیجہ ہے۔ اگر ایک دن معلوم نہ ہو تو 7 دن تک عمل کریں۔ والسلام۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ حضرات تک پہنچ سکے۔